السلام علیکم ٹو ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 82۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنان، کیا ہم لوگ تھوڑا سا فرنیچر خرید لیں؟ وہ دونوں ابھی تک مارکیٹ میں ہی پھر رہے تھے۔ ہاں رحم دل چڑیا، جو خریدنا ہے خرید لو، اس نے سلوا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، جب تک اینا واپس نہیں آتی میں کچھ چیزیں خرید لوں گی، پھر جب وہ واپس آئے گی تو میں دوبارہ پیسے جمع کروں گی، اور جب وہ غزہ جائے گی تو اس کے ہاتھ ڈھیر سارے پیسے بھیجوں گی۔ سلوا نے اٹکلیاں بھرتے ہوئے اپنی پلاننگ سے سنان کو آگاہ کیا تھا۔ ہاں ضرور، سنان مسکرا دیا۔ اچھا تم یہاں رکو، میں کچھ خرید کر لاتی ہوں۔ اس نے سنان کو ایک نگاہ ایک دکان کے باہر رکھے بینچ پر بٹھا دیا اور خود سامنے ایک دکان میں چلی گئی۔ سنان اپنی چھڑی سنبھالتا ہوا وہاں بیٹھ گیا۔ وہ روڈ کے اس پار تھا جبکہ سلوا دوسری جانب کسی دکان میں سے کچھ خرید رہی تھی۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی مگر دکان کے باہر ٹینٹ لگا کر دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھاؤں کی گئی تھی۔ سنان وہیں بیٹھا رہا۔ پیاس لگی ہوگی، پانی پی لو، ایک نسوانی آواز پر سنان پلٹا۔ وہی تاجک عورت کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل لیے ہوئے۔ سنان کے چہرے پر ناگواریت ابھری۔ ایسے تاثرات مت دو، ایک نابینا شخص پر ایسے تاثرات نہیں جچتے۔ وہ گردن سے اشارہ کرتی بے نیازی سے بولی۔ سنان نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھین لی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بڑبڑایا، اس طرح کہ اس کے لب ہلتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے تھے مگر آواز آ رہی تھی۔ جو تم کر رہے ہو۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اس کی نگاہ بھی روڈ پر تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں بس قریب کھڑے ہیں مگر ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ تم اس بچی کے پیسے ہڑپ گئی، شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے کہتا ہوا بوتل کا ڈھکن بند کرنے لگا۔ اور تم جو اس کو دھوکہ دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اسی انداز میں بولی۔ بکواس بند کرو، ہم سب ایک آدمی کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے تم اپنی زبان بند رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پارسل مل گیا ہے، اب ظاہر ہے میری کسی کو ضرورت ہوگی۔ وہ خالی لہجے میں بولی۔ وہ پارسل نہ تمہاری ملکیت تھا نہ میری، وہ جس کا تھا اس کو ارسال کر دیا گیا۔ جانتی ہوں، وہ تھکے سے انداز میں بولی۔ سلوا کو اس کے پیسے واپس کرو، تمہارا لالچ کب ختم ہوگا؟ سنان نے کڑ کر خالی بوتل اس کو تھمائی تھی۔ اتنے پیسے تو دے چکے ہو، اب تم اس کو 150 شیکل کیا کرے گی؟ وہ لڑکی، اس نے ناگواری سے وہ خالی بوتل اپنے بڑے سے جھولے میں بنا بیگ میں رکھی۔ وہ پیسے میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں مگر تم نے اس کو اس کی اجرت دینی ہے، اس لیے مزید بحث نہ کرو اور اس کو پیسے لوٹا دو۔ سنان نے جبڑے بھینچے ہی سخت لہجے میں کہا۔ نہیں دیتی، کیا کر لو گے؟ وہ ڈٹائی سے کہتی سینے پر بازو لپیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تم سے شاہ مل لے گا۔ سنان نے کندھے اچکا دیے۔ شاہ؟ تم اتنی سی بات شاہ کو بتاؤ گے؟ وہ عورت پسینے سے ہی بھیگ گئی تھی۔ دیکھو صوفیہ، اصول ہوتا ہے، اگر تم کام کے اصول توڑو گی تو تمہیں انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سنان نے کندھے اچکائے۔ کچھ ہی دیر میں سلوا روڈ پر نمودار ہوئی دکان سے نکل کر اسی جانب آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی باسکٹ تھی۔ اس نے جب سنان کے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھا تو سلوا کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ وہ بھاگ کر سنان کے پاس پہنچی۔ سنان، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سلوا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکایا اور باسکٹ سنان کی جھولی میں رکھی۔ کون؟ سنان نے اپنی چھڑی سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنا چاہا۔ اس کی چھڑی دائیں جانب کسی سے ٹکرائی تھی۔ سنان، یہ وہی ہے جس نے میرے 150 شیکل ہڑپ کیے ہیں۔ سلوا نے آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا واقعی؟ سنان نے دائیں جانب گردن موڑی۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے اس تاجک عورت پر جا کر رکی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھمائی تھی۔ دیتی ہوں پیسے، اس عورت نے خائف ہوتے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ سلوا تو حیران رہ کے دیکھا، اب کتنی جلدی دے رہی ہے، میں نے سنان کو شکایت جو لگا دی۔ سلوا کو سنان پر فخر ہو رہا تھا۔ اس عورت نے ایک
کٹیلی نگاہ سنان پر ڈالی اور پیسے نکال کر سلوہ کے حوالے کیے۔ سلوہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنی محنت کی کمائی جب ہتھیلی پر آتی ہے تو اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ سلوہ کو سنان کے دیے گئے 2000 شیکل سے بھی زیادہ وہ 200 شیکل عزیز تھے جو اس نے خود کمائے تھے۔ شکریہ، آئندہ کسی کے پیسے مت ہڑپنا۔ سلوہ نے گردن کو جھٹکا دیا تو وہ تاجک عورت سر جھٹک دی، وہاں سے آگ بگولا ہوتی نکل گئی۔ سلوہ اپنے پیسے گن رہی تھی، پھر اس نے وہ سارے پیسے ایک چھوٹے سے پرس میں ڈال لیے۔ آپ خوش؟ سنان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بہت، چلو مزید کچھ چیزیں خریدتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے آگے آگے چل دی۔ سنان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ 2 سال پہلے فلسطین کی سرزمین پر ایک لڑکے نے قدم رکھے۔ وہ ایک 28 برس کا جوان تھا۔ اپنا بیگ سنبھالتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس کو کسی عجیب سی چیز کا احساس ہوا۔ اس کو لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے اپنے شولڈر بیگ پر گرفت بنائی اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہ روڈ پر نکل آیا تھا، ٹیکسی کے بجائے وہ پیدل چل رہا تھا، بازاروں کے بیچ سے گزرتا ہوا، کیونکہ یہی سیف طریقہ تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوا۔ ارد گرد دکانیں تھیں مگر اس کو کسی شے سے غرض نہ تھی۔ وہ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس کو اپنی گردن میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک آدمی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سنان کی گردن پر رکھا۔ جب ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پن تھی، ایک چھوٹی سی سرنج جو کہ دور سے ایک پن ہی دکھائی دیتی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سرنج میں موجود مادہ سنان کی رگوں میں اتر چکا تھا۔ سنان 2 قدم چلا، پھر لڑکھڑایا۔ اس کے بعد آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کو جب ہوش آئی تو اس نے خود کو ایک بستر پر پایا۔ وہ کسی ہسپتال کا بستر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سارے آلات جراحی ہوئے تھے مگر سنان کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے خود پر سے وہ کپڑا ہٹایا جس سے اس کو ڈھکا ہوا تھا، تو اس کے پیٹ پر ایک بڑی سی پٹی لگی ہوئی تھی۔ خدا غارت کرے، لعنت ہو تم لوگوں پر۔ وہ اٹھنے لگا مگر درد کی ایک شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ وہیں لیٹ گیا۔ کوئی ہے؟ ظالموں، خدا کا خوف نہیں تم لوگوں کو؟ وہ حالت کے بل چلایا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہوتا تو پکار کا جواب دیتا۔ سنان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہ مشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا بیگ دیکھا جو کہ کمرے کے وسط میں فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر بیگ اٹھایا۔ تکلیف کی شدت بیان سے باہر تھی مگر اس کو دیکھنا تھا۔ اس نے سارا بیگ چھان مارا مگر اس کے کاغذات نہیں تھے۔ وہ لوگ اس کے کاغذات لے گئے تھے اور اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا تھا۔ خدا کے پھٹکار ہو تم لوگوں پر۔ سنان وہیں زمین پر ٹھہر گیا۔ وہاں لیٹے لیٹے اس کو رات ہو چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب سنان کی آنکھ کھلی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ سنان نے خود کو گھسیٹا، زخم تازہ تھا۔ درد کے ساتھ ساتھ اب اس کو بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو آج شدت سے اس دنیا سے نفرت ہوئی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکل آیا تھا۔ بازار میں نکلا تو ابھی تک زندگی کی رونق باقی تھی۔ دکانوں کی لائٹس روشن تھی۔ وہ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر دائیں جانب رکھے چلتا رہا۔ ایک آدمی مخالف سمت میں چلتا آ رہا تھا۔ سنان چلتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ اس آدمی نے سنان سے رک کر پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، جاؤ۔ سنان نے الٹا ہاتھ مارا اور اس کے پاس سے گزر گیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بدن میں ایک درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ سنان وہیں دوہرا ہو گیا تھا۔ وہ آدمی پلٹا اور آ کر سنان کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے دفتن دیکھا۔ سنان کے پیٹ کی کمر کے پاس سے خون رس رہا ہے۔ چلنے کے بعد اس کے ٹانکے کھل گئے تھے شاید۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے اچنبھے سے سنان کو دیکھا۔ ظلم کی داستان ہے جو میرے خون سے لکھی جا رہی ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ گیا۔ مگر ہوا کیا ہے، ان ظالموں نے میرا ایک گردہ نکال لیا اور میری کاغذات لے لیے۔ وہ کراہ رہا تھا۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ جو بھی تھے ظالم تھے، خدا کی لعنت برسے گی ان پر۔ سنان شدت سے کراہا۔ اچھا تم چلو میرے ساتھ۔ اس آدمی نے اس کو سہارا دیا۔ عورت نے ساتھ کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا۔ اس نے سنان کو بیڈ پر لٹایا، اس کے زخم کی مرہم پٹی کی، اس کو ایک پین کلر دی۔
سنان کچھ دیر میں ہی درد سے راحت ملنے پر پرسکون کی نیند سو گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ کیا کوئی ہے؟ وہ وہیں سے چلایا کہ وہ آدمی جو اسی کا ہم عمر دکھائی دیتا تھا ایک گلاس میں دودھ اور اس کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا۔ سنان نے بمشکل ٹیک لگائی۔ اس نے ناشتہ دیکھا تو سنان کو سامنے کھڑا شخص کوئی فرشتہ لگا۔ بہت بہت شکریہ، تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ مجھے انسانوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ یہ دنیا بہت ظالم اور شفاق ہے، یہ لوگ درندے ہیں، مجھے لگا شاید زمین سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ تم نے مجھے ایک امید دی ہے کہ ابھی بھی انسانیت قائم ہے۔ سنان مشکور ہوا تھا۔ تم سکون سے ناشتہ کرو اور دوا کھاؤ، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے یہاں رہ سکتے ہو۔ وہ آدمی سامنے صوفے پر ہی ٹک گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ نام کیا ہے بھائی تمہارا؟ سنان نے دفتن پوچھا۔ میرا نام مغیث ہے۔ اور تمہارا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میرا نام سنان ہے، عمر 28 سال، سارا سال کمائی کر کے پیسے جمع کیے تھے۔ فلسطین دیکھنے کا، یہاں کی مٹی کی خوشبو سونگھنے کا ایسا شوق چڑھا کہ ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے چلایا، مگر ان ظالموں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ سنان کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ اوہ، برا ہوا۔ خیر، تم یہاں رہو، ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہارے کاغذات کے بارے میں سوچیں گے اگر بن گئے تو۔ مغیث نے نارمل سے انداز میں کہتے موبائل نکالا۔ شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ سنان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ویسے بھائی وہ لوگ کون تھے؟ سنان نے دودھ کا گھونٹ بھرتے ہوئے دفتن پوچھا۔ کوئی گینگ ہے شاید، جیسے عام ملکوں میں کچھ گینگ ہوتے ہیں جو انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ہوگا اسی طرز کا کوئی گینگ۔ مغیث نے کندھے اچکا دیے۔ وہ لڑکا اس وقت میرے سامنے بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے۔ مغیث ساتھ ساتھ ہی ای میل بھی ٹائپ کر رہا تھا۔ نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے بھائی وہ مسلمان تھے؟ سنان کو انتہائی رنج ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ بس ظالم ہوتے ہیں۔ مغیث مصروف سے انداز میں بولا۔ اس کو شک تو نہیں ہوا؟ ای میل ریسیو ہوا؟ نہیں، وہ بدھو یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کا گردہ نکل گیا ہے۔ مغیث مسکراہٹ دبائے میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ اچھا بھائی، تم یہی رہتے ہو؟ سنان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، یہی رہتا ہوں، مغیث نے مختصر جواب دیتے موبائل جیب میں رکھا۔ تم آرام کرو، بعد میں ملیں گے، وہ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ سنان کا زخم بھر گیا اور دن وہ یوں ہی اسی گھر میں موجود تھا کہ مغیث آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ لو تمہارے کاغذات، اور میں نے ٹکٹ بھی کروا دیا ہے، تم اب اپنے وطن واپس جا سکتے ہو۔ اس نے بڑے نارمل سے انداز میں سنان کے سر پر خوشی اور حیرت کا بم پھوڑا تھا۔ کیا واقعی؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے وہ کاغذ پکڑے اور خوشی سے اپنے ڈاکیومنٹس دیکھنے لگا۔ مگر یہ ممکن کیسے ہوا؟ ہمارے کچھ تعلقات ہیں، اسی سے ممکن ہوا۔ مگر بھائی، یہ تو دبئی کا ٹکٹ ہے اور مجھے تو بحرین جانا تھا۔ اس نے چمبے سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اوہ، کیا ایسا ہے؟ شاید کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ خیر، تم فکر نہ کرو، تم دبئی جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے، وہ تمہارے بحرین لوٹنے کا بندوبست کر دے گا۔ مغیث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سنان مسکرا دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے وہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ بورڈنگ سے سامان لینے کے بعد وہ اب انتظار کر رہا تھا کہ اس کو ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنے نام کا بورڈ نظر آیا، یعنی وہی تھا مغیث کا دوست۔ سنان نے خوشی خوشی وہ چھوٹا سا شولڈر بیگ اٹھایا اور اس کے پاس چلایا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے بعد ایک عالیشان مینشن کے سامنے آ کر رکے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہی مغیث کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی گھر اتنا شاندار بھی ہو سکتا ہے۔ مانا دبئی کے شیخوں کے گھر اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں، مگر یہ گھر کوئی گھر نہیں، محل معلوم ہوتا تھا۔ اس آدمی کی پیروی میں آگے بڑھ گیا۔ اس کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ اس کو کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد وہ سو گیا۔ سنان کی آنکھ کھلی تو اس کا کمرہ بدلا بدلا سا ہوا تھا۔ یہ اسی طرز کا کمرہ تھا جس میں سے اس کو پہلے لے جایا گیا تھا، جیسے کسی ہسپتال کا کمرہ ہو۔ اس نے چھمبے سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھنے لگا تو اسی جگہ تکلیف کا احساس ہوا جہاں پہلے زخم تھا۔ سنان نے کرا کر پیٹ پر دائیں جانب ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ سنان اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بار پھر سے وہی ہوا تھا اور ایک ہی جانب، مگر ایسے کیسے؟ اگر گردہ نکال لیا گیا تھا تو دوسری بار اسی جگہ کیوں؟ سنان چیخ اٹھا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ وہ بے بسی سے چیخا۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اور وہ رو رہا تھا۔
वो बेतहाशा रो रहा था। इसको पेट चाक होने का दर्द नहीं था, इसको दर्द तो इस धोखे का था जिसके साथ हुआ था। इंसानियत वाकई ख़त्म हो चुकी थी, सनान के लिए ख़त्म हो चुकी थी। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो बेड से नीचे उतरने लगा कि वो ज़मीन पर ही मुंह के बल गिरा। वो वहीं ज़मीन पर अपना गाल टिकाए फूट फूट कर रो दिया। क्यों? क्यों क्या तुम लोगों ने ऐसा क्यों मेरे साथ किया? क्या बिगाड़ा था मैंने? वो दहाड़ रहा था, वो बेबसी और दर्द की शिद्दत से चीख और चिल्ला रहा था, मगर उसकी पुकार सुनने वाला कोई ना था। वो बहरीन का अरबी जवान, जिस अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का ख्वाहिशमंद था, जिसके लिए सरहदें रेत की दीवारों से कुछ सिवा कुछ ना थी। वो जो दुनिया को देखना चाहता था, जो इस दुनिया के हर खूबसूरत मुल्क और हर हसीन वादी में कदम रखना चाहता था, आज ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरा हुआ अपनी हालत राज पर मातम कना था। वो जो दुनिया को देखना चाहता था, जो इस दुनिया के हर खूबसूरत मुल्क और हर हसीन वादी में कदम रखना चाहता था, आज ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरा हुआ अपनी हालत ज़ार पर मातम कना था। तो आपने हसन को बताया क्यों नहीं कि वो फ़ोन कॉल हुरिया आपी ने की थी? आपने नहीं। सिफा दोनों हथेलियों में चेहरा गिराए बैठी इसको गौर से सुन रही थी। बता देता, अगर वह इस कदर शदीद रद्द अमल ना देता तो। मुझे नहीं मालूम था कि वह इस बात की वजह से इतनी नफ़रत करेगा मुझसे। जब मुझे इसके दिल में अपने लिए मौजूद नफ़रत का अंदाज़ा हुआ तो मैंने इसको सच बताने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो भले मुझसे नफ़रत करे, मगर हुरिया से नहीं। कहते हुए इब्राहिम ज़ख्मी सा मुस्कराया, क्योंकि हसन के पास इस वक्त सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था इस दुनिया में, जिस पर वो इन्हिसार कर सकता था, जिसके लिए वो मिस्र में रह सकता था और जिसकी वजह से वो खुश हो सकता था। हुरिया से इसकी मुस्कुराहट जुड़ी हुई थी, इसकी वो मरहम पत, इस, इसकी वो मध्यम पड़ती मुस्कुराहट की डोर हुरिया के साथ जुड़ी थी, और मुझे हसन किरदावी की वो मुस्कुराहट अजीज थी। मैंने वो नफ़रत अपने दामन में डाल ली। मैंने खुशी खुशी इसकी नफ़रत को कबूल कर लिया था कि इसका वाहिद रिश्ता जो इसकी टूटी फूटी मुस्कुराहट की वजह है वो हमेशा कायम रहे। इब्राहिम अपने सामने फैलाए हुए अपने खाली हाथों को देख रहा था। सिफास के सामने कुर्सी पर बैठी थी। इसने आगे झुककर इब्राहिम के इन खाली खाली हाथों पर अपने हाथ रखे हैं। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हसन को अपनी गलती का एहसास होगा। इब्राहिम ने निगाह उठाई और सिफा की आंखों में झांका। इसे इन आंखों में अपने लिए मोहब्बत और हसन के लिए हमदर्दी नजर आई थी। वो लड़की किसी शफाफ पानी के चश्मे की मानी थी, जिसमें कोई मिलावट कोई खोट न थी। वो जैसी थी वैसी ही नजर आती थी। इब्राहिम ने कुर्सी के दोनों बाजू को पकड़कर सिफा की कुर्सी अपने करीब खींची। वह हर बड़ाई और हंस दी। इब्राहिम ने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा। हमेशा ऐसी ही रहना। कैसी? सिफा के लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट थी, शफाफ, बिल्कुल किसी ठंडे पानी के बहते चश्मे की तरह, जिसमें कोई मिलावट कोई खोट ना हो। उसके चेहरे को हाथों में भरे इससे कह रहा था। सिफा को अपने हलक से कुछ उतरता हुआ महसूस हुआ। मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारी रूह तक झांक सकता हूँ, और मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक पाकीज़ा रूह हो। वह आसूदगी से मुस्कुराया, मगर सिफा के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। वादा करो, वो फिर से बोला तो सिफा ने इसकी आंखों में देखा। आज भी साथ पलट गई। आज सुरमई आंखें नहीं बल्कि शरबती आंखें अपना सहर फूंक रही थी। सिफा को लगा कि वो इन निगाहों की तपिश को झेल नहीं पाएगी और वो राख हो जाएगी। कैसा वादा? वो बमुश्किल बोली। यही कि हमेशा यूं ही रहूंगी। शफाफ, इसने दोहराया। वो अब इसके जवाब का मुंतजर था। सिफा ने पलकें गिराई। शरबती आंखों का सुरमई आंखों से राब्ता टूट गया था, मगर वो इसके जवाब का इंतजार करता रहा था। मुझे कुछ बताना है। सिफा के पूरे जिस्म से खून निचुड़ चुका था। इसको मुकाबल के भरोसे पर यकीन था कि वो इस पर हमेशा भरोसा करेगा, मगर वो खुद शर्मिंदा थी। इसने इसकी मर्जी के बिना, इसकी इजाज़त के बगैर हसन को फ़ोन किया था, और ये बात अब सिफा के हलक में फंस चुकी थी। बताओ। वो नरमी से इसके आरस पर अंगूठा फेर रहा था। सिफा को अपनी धड़कनों का इर्ताश पूरे बदन को लड़साता हुआ महसूस हुआ। वो जब आप मिस्र गए थे, इसने थूक निकला। आज की डेट में बताओगी या फिर कभी की कभी भी की अपॉइंटमेंट रखी है? इब्राहिम को इसकी नर्वसनेस पसंद नहीं आई थी। सिफा ने एक आस से इसकी जानिब देखा। आप खफा नहीं होंगे? नहीं हूँ, नहीं होगा, प्रॉमिस। सिफा ने गर्दन को खम देकर इल्तिजा की। कंक्रीट वाला। वो हंस दिया।
सिफा ने बेचारगी से इसकी जानिब देखा। वो किस कश्मकश में की थी और इब्राहिम को मजाक सोच रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, दस्तक हुई और उनके कुछ कहने से पहले दरवाज़ा खुल गया। सिफा हड़बड़ाकर पीछे हटी। आप दोनों को मिनाल मैडम बुला रही हैं। जहरा ने इन दोनों पर निगाह नहीं डाली थी। आ रहे हैं। सिफा का लहजा एकदम सख्त हुआ। जहरा इस पर एक निगाह डालती वहाँ से निकल गई। आपको पता है इसने क्या किया? सिफा इब्राहिम की जानिब पलटी। इब्राहिम के तासरात पहले ही सख्त थे। इसके चेहरे पर नागवारी थी। सिफा वहीं खामोश हो गई। छोटी छोटी बातें बताना ज़रूरी नहीं होता। इसने सर चटका। चलो नीचे चलते हैं। इसने सिफा का हाथ थामा और वहाँ से चला गया। कमरा बिखरा ही रह गया। दोपहर हो रही थी जब कब्रिस्तान से बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। एक छोटी सी नीली आंखों वाली बच्ची जिसके हाथों में 2 छोटे छोटे गुलदस्ते थे, वो एक मर्द का हाथ थामे गाड़ी से निकली और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। वो लोग चलते हुए 2 कब्रों के पास पहुंचे। आयत ने झुककर एक गुलदस्ता इन दोनों कब्रों पर रखा और गर्दन उठाकर जवाद ताया को देखा। दुआ मांगो अब, इन्होंने कहते हुए हाथ उठाए। आयत इनकी पैरवी करती गई। इसने भी दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर ताया ये तो बताया नहीं कि किससे मांगना है और क्या मांगना है। इसलिए वो अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाने लगी। तुम अपने माँ बाबा के लिए अल्लाह से दुआ किया करो कि वो खुश रहेंगे। याकूत के कहे गए अल्फाज इसको याद आए। हाँ, इसको अल्लाह से ही मांगना था और अपने माँ बाप के लिए कुछ मांगना था तो वो क्या मांगती? अपने लिए तो ज़रूरत की चीज़ें मांगा करती थी। अब इसके माँ बाप को वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? आयत एक बार फिर से उलझी। तुम इनके लिए रहमत और मग़फ़िरत मांगा करो, इनके लिए बख्शिश मांगा करो। याकूत आज वहाँ ना होकर भी इसका रहनुमा बना हुआ था। आयत ने जल्दी से आंखें बंद की। या अल्लाह जी, मेरे मामा बाबा आपके पास हैं, तो आप इनका खूब सारा ख्याल रखिएगा। इनको बता दें कि आयत इनको बहुत मिस करती है और आयत का दिल नहीं लगता इनके बिना। तो क्या ये मुमकिन है कि आप इन दोनों को वापस भेज दें? आयत ने दुआ शुरू करते ही अपनी ज़रूरत सामने रख दिया। फिर जल्दी से इसने अपना ख्याल झटका। और सॉरी अल्लाह जी, मुझे अपने लिए नहीं, मामा बाबा के लिए कुछ मांगना था। इसने सर हिलाया। अल्लाह जी, आप इन पर अपनी रहमत नाजिल करें, बिल्कुल जैसे याकूत की दुआ करने पर इसकी मामा पर नाजिल करते हैं। इनको माफ़ कर दें जैसे आप याकूत की मामा को माफ़ कर देते, और इनको खुश रखें जैसे याकूत की मामा को खुश रखते हैं। या अल्लाह जी, इन लोगों की वो हर चीज़ दे जिसकी इनको ज़रूरत है। दुआ मांगकर आयत के चेहरे पर एक खुशी सी उमड़ आई थी। एक सुकून सा उतर गया था दिल में, जैसे वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुकी थी। इसने चेहरे पर हाथ फेरा और गर्दन उठाकर ताया की जानिब देखा। वो मुस्कुरा दिया और सर पर हाथ रखा। चलें अब? इन्होंने आयत की जानिब देखकर पूछा। थोड़ी देर, आयत ने समाचित की। ठीक है, मैं एक फ़ोन कॉल कर लूँ। वो इसको वहीं छोड़कर साइड पर होकर खड़े हो गए। आयत इन दोनों कब्रों के दरमियान में आकर बैठी। कब्रें करीब करीब ही थी। इसने बारी बारी इन दोनों कब्रों पर हाथ फेरा और मिट्टी की महक को महसूस किया। आई मिस्ड यू मामा बाबा। इसकी आवाज़ भीग गई। नीली आंखों में बेरंग मोती चमकने लगे थे। आप लोगों को नहीं पता कि ये मिराल मेरे साथ कितना कुछ कर जाती है, और मेरा रूम भी ले लिया, और मेरा टेडी बियर भी, और ताई जान भी इसकी बजाय मुझे ही डांट देती है। वो इन दोनों कब्रों के दरमियान ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। आप लोग क्यों चले गए? क्या आप लोग मुझसे नाराज़ हैं? मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। क्या आप लोग भी मुझसे खफा हो गए हैं? प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। इसने खिचकी ली। कब्रिस्तान के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक मुकम्मल ख़ानदान निकला। वही ख़ानदान जिसकी ड्राइंग आयत हमेशा से बनाती आई थी। वो लोग चलते हुए दूसरी जानिब मुड़ गए। इनको वो छोटी बच्ची नजर ही ना आई जो कि अपने माँ बाप के से न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी। अपना प्रॉमिस याद है तुम्हें? इब्राहिम, जो कि जो कि दीना को उठाए हुए था, साथ साथ चलती सिफा को उसका वादा याद दिलाना नहीं भूला था। मैंने कोई वादा नहीं किया था। सिफा की आवाज़ में बाकायदा लरज़िश थी। इब्राहिम ने हैरत से इसको देखा। वो आगे बढ़ी, चारों पीछे ही रह गए थे। बाबा, याकूब जो कि इब्राहिम के साथ ही चल रहा था अचानक बोला। हाँ, जो लोग यहाँ दफन है, क्या इनके लिए बस यही आकर दुआ की जा सकती है? और जो मिस्र में दफन है, क्या इनके लिए दुआ करने के लिए हमें मिस्र जाना पड़ेगा? वो इंतहाई मासूमियत से इब्राहिम के दिल में एक गड्ढा डाल गया था। नहीं मेरे शहजादे, इब्राहिम ने एक हाथ से इसके बाल सहलाए।
وہ قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ کچھ فاصلے پر صفا سجل کی قبر پر کھڑی فاتحہ پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جو لوگ اللہ کے پاس ہوتے ہیں ان کی یادگار چاہیے کہیں بھی ہو، ہم ان کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مصر میں ہیں تو دعا کرنے کے لیے مصر جانا ضروری نہیں، تم یہاں سے بھی دعا کر سکتے ہو، کیونکہ یہ تو یادگاریں ہیں۔ روحیں اللہ کے پاس ہی ہیں اور اللہ تو ہر جگہ ہے، یعنی ہم ماما کے لیے یہاں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مرجان اور یاقوت ایک بار پھر سے یک زبان ہوئے تھے۔ ہاں ضرور، ابراہیم نے مسکرا کر ان دونوں کو جواب دیا تھا، اور پھر وہ سجل کی قبر پر پہنچے۔ صفا پہلے ہی دعا مانگ کر اب اس قبر کے سرہانے بیٹھی۔ اس نے تختی پر ہاتھ پھیرا۔ سجل گورسی والسفیان گورسی، تاریخ پیدائش 10/12/2004، تاریخ وفات 5/12/2021۔ وہ اپنی سالگرہ منانے سے 5 دن پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ابراہیم کی سالگرہ کی تیاریاں کرتی کرتی سب کو اپنی موت کا دکھ دے کر چلی گئی تھی۔ سجل ان سب کا مشترکہ روگ تھی، وہ ان سب کا مشترکہ خسارہ تھی، وہ ایک ایسا خلا جس کو بھرنا کبھی ممکن نہ تھا، وہ ایک ایسا زخم تھی ان سب کے سینوں پر جس کا مرہم وقت کے پاس بھی نہیں تھا۔ ابراہیم اپنے قدموں پر کیسے کھڑا تھا یہ بس وہی جانتا تھا، مگر اس کو کھڑے رہنا تھا کیونکہ آج وہ یہاں اکیلا نہیں تھا۔ وہ تنہا ہوتا تو شاید بکھر جاتا، مگر آج اس کے ساتھ اس کا خاندان تھا، اس کے بچے تھے اور بیوی جو پہلے ہی اس کے سہارے جیتی تھی۔ وہ اس سب کے سامنے بکھر جاتا تو اس کو سمیٹنے والے بھی بکھر جاتے۔ اس کو آج ضبط دکھانا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے دونوں بیٹے ہی اپنے پھپھو کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر نمی تھی، مگر وہ نمی کہیں جم چکی تھی، اس لیے وہ آنکھوں کے کناروں کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں خشک ہو جاتی تھی، جبڑے ضبط کی شدت سے باہم پیوست تھے، سینے میں سانس کہیں اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ دینا نے ابراہیم کے کندھے پر سر رکھا، شاید اس کو دھوپ لگ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کو دوسرے کندھے پر گرا لیا جہاں تھوڑی چھاؤں تھی۔ سجل، صفا کی مدھم سی سسکیاں اور سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی سجل سے کچھ باتیں کر رہی تھی، مگر باقیوں کو اس کی گفتگو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کی آدھی بات زبان پر ہوتی تھی اور آدھی حلق میں دم توڑ جاتی تھی۔ اس کے زبان سے زیادہ اس کے آنسو بات کر رہے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہ آیا، تم کیسے مجھے چھوڑ کر چلی گئی سجل؟ اگر تم میرے پاس رہتی تو شاید مجھے زندگی اتنا نہ آزماتی، میں اپنی خواہشوں پر اپنے دل پر باندھ لیتی، تمہارا کندھا تو کم از کم مجھے میسر رہتا سجل۔ اس نے ایک ہچکی لی اور اپنے منہ پر ہاتھ جما لیا۔ سجل، تمہارے جانے کے بعد یہ زندگی مجھ پر بڑی گراں گزری ہے، میں بارہا بکھری سجل، مگر میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ پایا، تم میرے پاس نہ ہو کر بھی میرے ساتھ رہی ہو سجل۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے اور وہ قبر کی مٹی کو نم کر رہے تھے۔ مرجان نے دعا مانگ کر صفا کو دیکھا اور خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ ٹک گیا۔ وہ گھٹنے زمین پر بچھائے اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ یاقوت ابھی تک دعا مانگ رہا تھا، وہ شاید اہل مصر کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ بس اب چلو واپس، ابراہیم نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ صفا نے جلدی سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر اضطراب تھا، ماتھے پر شکنیں۔ وہ اس کو بکھرا ہوا دیکھ کر اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور پلیز، صفا نے سماجت کی۔ نہیں، اب بس چلو۔ ابراہیم اس کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ صفا نے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور قبر سے لپٹ گئی۔ صفا، ضد نہیں کرو۔ وہ اس کی اس حرکت پر ششدر رہ گیا تھا، مگر وہ اس کی سنے بغیر قبر سے لپٹی رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر اب مرجان اور یاقوت بھی کچھ پریشان ہوئے تھے۔ ابراہیم کے چہرے پر موجود اضطراب میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ واقعی پچھتایا تھا۔ یاقوت اپنے باپ کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ کیا آنٹی پھپھو سے بہت پیار کرتی تھی؟ اس نے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، مگر نظریں اس بدحال سی لڑکی پر جمی تھی جو کہ اپنی دوست کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی سب سے بڑی متاع ہو۔ ہاں، دونوں ہی ایک دوسرے پر جان مارتی تھی، وہ تھکے سے لہجے میں بولا۔ مرجان نے صفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریٹی لیڈی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ منمنایا، مگر وہ یوں ہی پڑی رہی۔ صفا، بچے پریشان ہو رہے ہیں، اٹھو، ابراہیم نے پھر سے سخت لہجے میں کہا۔ دینا بھی بے چین دکھائی دیتی تھی، مگر صفا ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ابراہیم ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ ارے ابراہیم، تم یہاں؟
دور سے جواد صاحب آتے دکھائی دیے۔ جی آپ یہاں؟ وہ ایک نگاہ صفا پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ ہاں آیت کو لے کر آیا تھا، ضد کر رہی تھی۔ انہوں نے کچھ فاصلے پر ایک بچی پر نگاہ ڈالی جو سر گھٹنوں میں دیے ابھی اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ سمجھ سکتا ہوں۔ ابراہیم کو آیت کی حالت دیکھ کر رحم آیا تھا۔ دل میں کہیں کچھ مزید ٹوٹ گیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ اکیلے اس اذیت سے دو چار نہیں تھے، نہ جانے کتنے کیسے موجود تھے، کتنے لوگ موجود تھے اس روئے زمین پر جو اپنے بچھڑے ہوا کو یاد کر رہے تھے۔ اور سناؤ سب ٹھیک ہے نا؟ جواد صاحب نے اس کے عقب میں ایک نگاہ صفا پر ڈالی۔ جی سب ٹھیک ہے۔ ابراہیم پھیکا سا مسکرایا۔ انکل کیا میں آیت سے مل لوں؟ یعقوب جواد صاحب کے پاس آیا، وہ مسکرا دیے۔ ہاں ضرور۔ یعقوب فوراً آیت کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ یعقوب اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے آیت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت نے چہرہ باہر نکالا مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہمارے رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے آیت؟ یعقوب کی آواز پر آیت جھٹکے سے پلٹی۔ اس کو اس کا دوست مل گیا تھا جو اس کو سمجھتا تھا، جو بنا کہے اس کے دل کی باتوں کو جان لیا کرتا تھا، جس کے رونے سے پہلے اس کے آنسوں کو چن لیا کرتا تھا۔ یعقوب اس کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آیا اور اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آیت نے وہ ہاتھ تھام لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی فراق پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ یعقوب نے وہ مٹی جھاڑ دی۔ آیت نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آیت نے سنبھل کر یعقوب سے پوچھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں۔ یعقوب نے دوسری جانب دیکھا۔ کیا صفا آنٹی بھی؟ آیت نے چہک کر پوچھا، پھر اس کی نگاہ صفا پر پڑی۔ وہ یعقوب کو وہیں چھوڑ کر صفا کے پاس پہنچی۔ صفا آنٹی؟ آیت نے صفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو کہ کب سے سکتے میں تھی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اچانک آیت کی آواز پر چونکی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آیت کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ صفا نے آنسو صاف کیے۔ ہاں میں ماما بابا کے لیے دعا کرنے آئی تھی۔ اس نے دور قبروں کی جانب اشارہ کیا۔ صفا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ادھر آؤ۔ اس نے آیت کو گلے لگایا۔ ہمیں اپنا غم تب تک بڑا لگتا ہے جب تک ہمیں وہ شخص نہیں مل جاتا جس کا غم ہم سے بھی بڑا ہو۔ اس چھوٹی بچے کا نقصان بڑا تھا۔ صفا کو شدت سے اس پر پیار آیا تھا۔ آیت کی نیلی آنکھوں سے آنسو جو خشک ہو گئے تھے ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ ایک عجیب منظر سا بن گیا تھا جہاں بس درد تھا، تکلیف تھی اور اذیت۔ ابراہیم نے مڑ کر ان سب کو دیکھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ یہ شاید غلطی تھی اس کی، بہت بڑی غلطی۔ آفندی چائے؟ وہ اس وقت ڈائننگ روم میں اکیلا ہی بیٹھا تھا جب زہرا اس کے پاس آئی۔ حسن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ضرورت نہیں۔ وہ دوبارہ موبائل اسکرین پر نگاہیں جما گیا۔ آفندی؟ زہرا کی آواز میں لرزش تھی۔ زہرا لے جاؤ اس کو، وہ تکان سے بولا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسا؟ حسن نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ کسی کی بیوی ہے اور آپ بھی اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ زہرا؟ وہ گھررایا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے چھین لوں۔ وہ سیاہ تاریک آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ زہرا کے وجود میں لرزش ہوئی مگر وہ کمال ضبط سے کھڑی رہی۔ تو کیا نہیں ہے ایسا؟ کیا آپ کے دل میں وہ نہیں ہے؟ میں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے زہرا، اور خبردار جو آئندہ اس کا نام مجھ سے منسوب کیا۔ وہ کڑی نگاہ لیے اس کو باور کروا رہا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے کسی کو دل دینا اور پھر اس شخص کو دل سے نکال دینا، مگر آفندی زہرا کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ اس نے بس ایک انسان کو دل دیا ہے اور کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ بکھرے لہجے میں بولی تو حسن جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات کان کھول کر سن لو زہرا، میں تمہیں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہاں صفا نہیں ہے تو تم بھی نہیں ہو۔ اس کو میں نے اس کی خاطر جانے دیا، اور حسن جن کو جانے دیتا ہے پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ میں اس سے دستبردار ہوں کیونکہ وہ میری کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کا گمان رکھنا میرے لیے حرام تھا، لہٰذا وہ میرے لیے مکروہ ٹھہری۔ تو یہ سب آپ کو تب یاد نہیں آیا جب آپ نے اس کو اغوا؟ زہرا، اس کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے زہرا کے ہاتھ سے کپ لے کر میز پر رکھا اور اس کو دیوار سے لگایا۔ آئندہ یہ باتیں مت دہرانا سمجھی۔ سچائی کا ذکر نہ کرنے سے سچائی بدل نہیں چاہتی آفندی۔ وہ باز نہیں آئی تھی۔ کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو؟ وہ بے بسی سے گھرایا۔ آپ بدل گئے ہیں۔ وہ بے بسی سے ہنسی۔ ہاں بدل رہا ہوں۔ اس نے بنا کسی مزاحمت کے اعتراف کیا تھا۔ اور یہ بدلاؤ صفا کی وجہ سے ہے؟ زہرا زخمی سا ہنسی۔ نہیں،
اس نے فوراً انکار کیا اور واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زہرا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو پھر کون ہے وجہ اس کی بتلاؤ کی؟ بدلنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دل کی دنیا میں ہزاروں طوفان آتے ہیں، بھوچال آتے ہیں، سونامی آتے ہیں۔ کبھی کسی حادثے میں دل کا نقشہ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسا شہاب ثاقب دل پر گرتا ہے جو دل میں موجود سفاک جانور کا قتل کر دیتا ہے اور وہاں دوبارہ زندگی جنم لینے لگتی ہے۔ مگر مردے کے دل کو بدلنے کی وجہ ہمیشہ ایک عورت رہی ہے۔ زہرا نے چوٹ کی ضروری نہیں ہوتا کہ مرد عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر ہی اپنے دل کی سرزمین پر اگی جھاڑیوں کی کاٹ چھانٹ کرے۔ کبھی کبھی کوئی احساس، کوئی خواب، کوئی یاد آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیتی ہے۔ مگر میں نے مرد کو عورت کی خاطر اپنا مذہب چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ زہرا کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ حسن کسی عورت کے اثر میں نہیں تھا۔ جو لوگ عورت کی خاطر مذہب بدلتے ہیں وہ اس عورت پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ ان کو پھر خدا کبھی نہیں مل سکتا۔ خدا کو خدا کے لیے مانگا جاتا ہے، کسی عورت کے اشاروں پر دین نہیں بدلے جاتے۔ ایک عورت سے عشق کرنا اور خدا کو تلاش کرنا الگ الگ چیزیں ہیں۔ خدا کا تصور یکتا ہے، بالکل اس کی ذات کی طرح۔ اس تلاش میں رہبر تو ہوتے ہیں مگر شریک نہیں۔ تو کیا آپ کو رہبر مل گئی؟ زہرا کا دل ڈوبا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری رہبر ایک عورت ہی ہو سکتی ہے؟ وہ اس بار ہنس دیا، کیونکہ میں نے آج تک کسی مرد کو شیش حسنافندی کے روبرو کھڑے ہو کر حق بیان کرتے نہیں دیکھا۔ وہ یا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا ہے یا پھر نفرت کرنے لگتا ہے۔ رہبر تو مرعوب ہوتا ہے، نہ نفرت کرتا ہے۔ اور ایک عورت ہی ہے جس کو شیش حسنافندی اتنا موقع دے سکتا ہے کہ وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر حق بیان کر سکے، کیونکہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے ہلکا سا ہنس دی۔ چوٹ کر رہی ہو؟ اس نے زہرا کی جانب دیکھا۔ نہیں، حقیقت ہے، میں نے مردوں کو دیکھا ہے، ان کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھانا سب سے سہل ہوتا ہے اور مردوں سے مقابلہ کرنا کٹھن۔ مگر آپ الگ ہیں، آپ مردوں کو پہلے پچھاڑتے ہیں اور عورت کی جانب بعد میں متوجہ ہوتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، حسن نے بے دلی سے کہا۔ زہرا کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر اس کو مصروف دیکھا تو خود ہی باہر چلی گئی۔ حسن نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ موبائل میں کیلکولیٹر کھلا ہوا تھا، یعنی وہ کسی کو کوئی ای میل نہیں ٹائپ کر رہا تھا، وہ بس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مصروف ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔